میں نے کہا کہ مجبوری اور بے وفائی میں فرق ہوتا ہے. ہم بہت ساری مجبوریوں کو بے وفائیوں کا نام دینے لگ رہے تھے، اور یہ فرق ہمارے صوفیہ بڑی وضاحت سے اس فرق کو بیان کرتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل، اور امام احمد بن حنبل وہ عظیم ہستی ہیں. اللہ کے بندے کہتے ہیں جس بندے نے امام احمد بن حنبل سے پیار کیا وہ سمجھ لے اس نے رسول اللہ کی سنت سے پیار کیا. کیا بات تھی اس شخص کی. امام احمد بن حنبل ایک بڑی پروقار لیکن امام شافعی کے شاگرد تھے. امام احمد بن حنبل کی ایک ہی بیٹی تھی. وہ کہتی ہے میں نے اپنے ابا جی کو دو ہی کام کرتے دیکھا، سارا دن رسول اللہ کا دین پڑھاتے اور ساری رات مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کی یاد میں اور نبی پاک کے درود و سلام میں مشغول رہتے. لیکن میں نے اپنے باپ کو ہمیشہ ایک کام کرتے دیکھا، دو مشغلے تھے، سارا دن دین پڑھانا، ساری رات عبادت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام میں گزارنا. ایک کام میں نے بڑا مستقل دیکھا کہ میرے ابا جی ہمیشہ اپنے استاد امام شافعی کے لیے دعا مانگا کرتے. کوئی بھی نیک عمل کرتے تو ہاتھ اٹھاتے تو پہلے امام شافعی کے لیے دعا مانگتے. اور بچی چھوٹی سی تھی، ابھی اس کی عمر اتنی نہیں تھی کہ بالغ ہو سکے، تو وہ کہتی ہے میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ آخر وہ کتنا بڑا شخص ہے کہ جس کے لیے میرا والد، میں بیٹی ہوں، میرے لیے دعا بعد میں مانگتا ہے، اور ان کے لیے پہلے وہ کتنا بڑا شخص ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں رہتے تھے، امام شافعی قاہرہ میں رہتے، اور مہینوں کا سفر تھا، ممکن ہی نہیں تھا آنا جانا، ممکن ہی نہیں تھا. خیر امام ایک وقت ایسا بھی آیا، بیٹی کہتی ہے میری بڑی دعا تھی کہ کبھی میرے ابا جی کا استاد آئے، میں کبھی اس کاریگر کو بھی دیکھوں جس نے اس جیسا ہیرا تراشا ہے. دل کرتا تھا میں اس معمار کو بھی دیکھوں جتنی اتنے خوبصورت نقش و نگار والی عمارت بنائی ہے، میں اسے تو دیکھوں. دل بڑا کرتا تھا، میں دعا مانگتی تھی. خیر ایک دن امام شافعی کا خط آ ہی گیا، کہنے لگے احمد بن حنبل مجھے پتہ چلا ہے بغداد میں ایک محدث رہتے ہیں جو بڑے بوڑھے ہیں اور ان کے پاس نبی پاک کی ایک حدیث ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں جلدی جلدی بغداد آؤں اور آ کے ان سے وہ حدیث حاصل کروں، وہ سنوں. روایت حدیث بہت بڑا مرتبہ ہوتا. خط آ گیا تو امام احمد بن حنبل تو گویا بات ہی اور طرح کی ہو گئی نا، وہ تو مسئلہ ہی اور طرح کا ہو گیا نا. میں کو جیتے میرا دل بر سونا تے میں کیوں کر اس نو بھاواں، ویڑے میرے وڑدا نہ ہی کئی لاکھ وسیلے پاواں. آج جب پتہ چلا نا تو حال بدل گیا. وہ تو وجد کرنے لگے امام احمد، بیٹی سے کہنے لگے بیٹی تیاری کر لے، ہر چیز نہیں ہونی چاہیے، میں تیرے ساتھ لگتا ہوں، صفائیاں مل کے کریں، آج غالائیاں بکھریں. جب وہ آئے گا تو پھر دیکھے گی دنیا کہ کس طرح کسی نے کسی کی عقیدت کی ہے. امام کو خط ملا، ادھر سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تیاری کرنے لگے اور امام شافعی چلنے لگے. جب چلے تو مہینوں کا سفر طے کر کے پہنچے. بچی کہتی ہے میرے دل کے اندر بہت بڑا زاویہ تھا، بہت بڑا، وہ بہت بڑے ہو گئے، کیا بات ہو. جب وہ تشریف لائے تو کہتی ہے میرے ابا جی جو تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک چپاتی پوری نہیں کھایا کرتے تھے، آدھی روٹی ایک وقت میں ہوتی تھی اور زیادہ تر روزہ ہوتا تھا. فرماتی ہیں جب ان کے استاد آئے نا تو میں نے 8 روٹیاں پکا کے رکھی احتیاطاً، لیکن استاد صاحب ساری کھا گئے. میرا خیال تھا کہ وہ اگر آدھی کھاتے ہیں تو وہ آدھی سے آدھی کھاتے ہوگی، وہ ساری روٹی کھا گئے. فرماتے ہیں حد ہو گئی، میرے دل میں خیال تھا کہ میرے ابا جی ساری رات بیدار رہتے ہیں تو ان کے استاد مغرب سے ہی مصلی پہ بیٹھ جائیں گے، ان سے بھی زیادہ پرہیزگار ہوگا. لیکن میں نے عجیب منظر دیکھا کہ حضرت امام شافعی تشریف لائے، 8 روٹیاں کھائیں، عشاء کی نماز پڑھی اور لیٹ گئے. میرے ابا جی ساری رات نفل پڑھتے رہے، وہ ساری رات آرام کرتے رہے. میں نے تہجد کا پانی رکھ دیا تھا کہ سویرے اٹھیں گے امام شافعی تہجد میں تو وضو کریں گے، کہتے پانی بھی اسی طرح پڑا رہا، وہ کمبل میں رہے. فجر کا وقت ہوا تو امام احمد بن حنبل نے ان کے دروازے کے قریب ہو کے کہا حضرت جماعت کا وقت ہو گیا. کہتی بستر اتارا، وضو بھی نہیں کیا، مسجد چلے گئے، نماز پڑھ کے آ کے پھر لیٹ گئے. میرے ابا جی شراق چاش تک پھر مصلی پہ بیٹھے رہے. کہتی ہے میں بڑی بدگمان ہوں. پھر میں نے 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو سمجھایا کہ تھکے ہوئے تھے اس لیے آج عبادت نہیں کی، کل کریں گے. لیکن اگلا دن آیا تو انہوں نے پھر اسی طرح کھایا، ساری رات پھر اسی طرح رہے.
فرماتی ہیں بس وہ آہستہ آہستہ 3-4 دنوں میں میرے ذہن میں جو زاویہ تھا وہ سارا زمیں بوس ہو۔ میں نے کہا نہیں، میرے ابا جی نے جس دور میں دیکھا تھا اس دور میں شاید حالات اور ہوں، آج تو اور ہے۔ فرماتی ہے 4-5 دن کے بعد وہ رخصت ہونے لگے، پردے کے پیچھے میں سن رہی تھی، میرے والد کہنے لگے حضور وقت کیسا گزرا؟ کہنے لگے یار تجھے کیا بتاؤں، 2-3 مہینے رستے میں آیا ہوں تو بچ بچ کے جان بچانے کے لیے 2-4 لقمے کھاتا رہا ہوں۔ پتہ نہیں لوگوں کا رزق کس طرح کا تھا، پتہ نہیں جانور بھی صحیح ذبح ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے۔ جب تیرے دسترخوان پہ آیا ہوں تو میں نے تجھے سینچا ہے، سوارا ہے، مجھے پتہ ہے تو ایک لقمہ بھی حرام نہیں رکھ سکتا، اور میں نے تیرے لنگر سے نور نکلتے دیکھا ہے، اور یہ وہ والا کھانا ہے جو اندر جا کے بوجھ نہیں بنتا، نور بنتا ہے۔ اس لیے میں تیرے رزق کو نور سمجھ کے کھاتا رہا ہوں، زندگی بھر کبھی 2 اکٹھی نہیں کھائی، پر یہاں 8-8 روٹیاں کھاتا رہا ہوں، یہاں اپنے گھر میں یا تیرے گھر میں، ورنہ رستے میں تو میں بڑا پریشان تھا۔ اور فرمانے لگے تجھے پتہ ہے کہ میں ساری رات کیا کرتا رہتا تھا؟ کہ حضور نہیں۔ فرمانے لگے جو تو عشاء کی نماز میں تلاوت کرتا تھا نا صورتوں کی، میں ساری رات بستر میں لیٹ کے ان کی تفسیر کرتا رہتا تھا، اور میں نے ایک آیت کی 100 تفسیریں کی ہیں رات بھر جاگ کے، 100۔ تو نے دیکھا میں بغیر وضو چلا جاتا تھا سویرے؟ کہ حضور ہاں۔ فرماتے اس لیے کہ میرا وضو ٹوٹتا ہی نہیں تھا، میں ساری رات تفسیری نقطے بیان کرتا رہتا تھا۔ بیٹی کہتی انہوں نے 2 جملے کہے اور میں رونے لگی۔ میرے والد آئے تجھے کیا ہوا؟ میں نے کہا ابا جی میں کیا سمجھی تھی اور یہاں نکل کے آیا، آپ اگر ساری رات نفل پڑھتے ہو تو اپنی ذات کے لیے، اور امام شافعی ساری رات جاگ کے باتیں یاد کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے سینوں میں اتارتے ہیں، صرف اپنے لیے نہیں، یہ تو رسول اللہ کی امت کے لیے زندہ ہے۔ میں کیا سمجھی تھی او بھائی، میں نے کہا مجبوری اور بے وفائی میں فرق ہوتا ہے، ذرا چھلکا اتار کے دیکھ تو صحیح، تجھے پتہ تو چلے اندر حالات کچے ہیں کہ پکے ہیں۔ ایک بزرگ تھے شاہ بقی الدین ابن مخلد، وہ کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ اس دور میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث جو سب سے بہترین پڑھاتے ہیں وہ امام احمد بن حنبل ہیں۔ ان کو حضور کی حدیث سے جو خاص شغف ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ کہتے ہیں میرے دل میں لو لگ گئی، حالانکہ میں امیر گھرانے سے تھا۔ میں کشتی میں بیٹھا امام احمد بن حنبل کے پاس آنے کے لیے، رستے میں طوفان آ گیا، کشتی اچکولے کھانے لگی، کسی طریقے سے ایک جزیرے کے ساتھ جا کے کشتی لگی، ٹوٹ گئی، بکھر گئی، میں جزیرے پہ اتر گیا، اور بھی کئی لوگ تھے۔ 1 مہینہ وہاں رہنا پڑا، بارشیں ختم ہوئی، موسم ٹھیک ہوا تو ایک کشتی دکھائی دی آتی ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ وہ اس کشتی میں بیٹھا، دوبارہ بغداد کیا، مجھے سفر طے کرتے 2.5 مہینے گزر گئے، وہ جزیرے پہ مہینہ پتے کھا کے بھی گزارا کرنا پڑا۔ نکلا تھا علم حاصل کرنے، جب بغداد شریف پہنچا لوگوں سے پوچھا امام احمد بن حنبل کا مدرسہ کہاں؟ انہوں نے کہا وہ مدرسہ تو بند ہو گیا ہے، وقت کا بادشاہ مخالف ہو گیا، مسجد مدرسہ سیل کر دیا۔ امام صاحب کہاں ہیں؟ کہا گھر کے اندر قید ہیں۔ ان کے گھر کو سب جیل بنا دیا، چاروں جانب پولیس کھڑی ہے، اور ویسے بھی بغداد میں کرفیو ہے، ہر چوک چوراہے میں پولیس والے کھڑے ہیں۔ شاہ بقی الدین کہتے اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی میرا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ وہ مہینے میں سفر کی صحبتیں، گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا۔ وہ سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے۔ کہتے پہنچ گئے، اب پتہ چلا کہ کرفیو ہے، سڑکوں پہ پولیس کھڑی ہے، گلیوں میں چوکوں چوراہوں میں پہرے ہیں، امام صاحب تک تو جا کوئی نہیں سکتا۔ کہتے میں نے ایک شخص کی منت کی، میں نے کہا کسی طریقے گاڑی بتا۔ کہنے لگا میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا، سخت حالات ہیں۔ وہ کوئی طریقہ، میں نے جب زیادہ تڑپ کے کہا تو وہ شخص کہنے لگا میں ان کے گھر کے قریب تجھے لے جاؤں گا اور گزرتے وقت صرف آنکھ کا اشارہ کروں گا۔ کہتے میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ ان کے گھر کے تیری تلاش میں پھرے نا ہم جنگل پہاڑ اور دشت میں، ان کے دروازے کے قریب اس نے اشارہ کیا۔ شاہ بقی الدین کہتے ہیں کہ میں گھر دے کے آ گیا واپس۔ اب میں سوچنے لگا کہ کیسے امام صاحب تک پہنچنا ہے، بڑی تجویزیں سوچی، بڑی تجویزیں، کام والا بن جاؤں، پھیری لگانے لگ جاؤں۔ پھر سوچا کہ اگر میں کچھ بیچوں گا ریڑھی پہ رکھ کے تو کوئی خریدنے نکلے گا، کوئی نہیں نکلے گا، کس طرح کروں، کیا کروں، بڑی سوچیں۔ بالآخر میں نے طے کیا
اللہ اکبر. میں نے نہ کپڑے پھاڑ لیے، امامہ اتار دیا. فرماتے ہیں کہ ایک پیالہ مٹی کا خرید کے گلے میں رسی سے باندھ لیا، اور امام احمد بن حنبل کی 3 گلیوں پیچھے میں نے دروازہ صدا لگانی شروع کی، فقیر ہوں، اللہ کے نام پہ لینے آیا ہوں. کہتے ایک ایک دینار مانگتے 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 آزم یار منون دی خاطر اساں کی پیز بٹائے. کہتے ہیں مانگتے مانگتے نا میں امام احمد بن حنبل کے دروازے تک آیا. امیر گھر کا بچہ تھا، بڑے پیسے جیب میں ہوتے. امام کے دروازے پہ صدا لگائی، کوئی ہے اللہ کے نام پہ دینے والا؟ کہتے ہیں وہ نور بھرا دروازہ کھلا. ایک گورے مکھڑے والا، سفید داڑھی والا، سونے امامے والا، چمکدار آنکھیں، نورانی شباہت. کہتے امام احمد بن حنبل باہر آئے اور جیسے ایک دینار میرے پیالے میں ڈالنے لگے تو میں نے ہاتھ چوم کے کہا سونیا تیرے قربان جاؤں، میں دینار لینے نہیں آیا، محمد عربی کی حدیثیں سننے آیا. کہتے امام کی بھی آنکھیں کھل گئی. کہنے لگے اس حال میں آزم یار مناؤن دی خاطر اساں کی پیس بٹائے. کہ حضور کیا کرتا، یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا، میں تو کہاں سے چلا ہوں، کہاں پہنچا ہوں، کیا کروں؟ امام صاحب فرمانے لگے پھر میں بھی بڑے دنوں سے پریشان تھا، کوئی سیکھنے والا نہیں مل رہا تھا، تو مل گیا. کہنے لگا حضور میں روز آ جاؤں فقیر بن کے، آپ جتنا چاہیں 2 4 5 منٹ میں مجھے حدیثیں سنا دیں، میں اگلے دن یاد کر آیا کروں. کہتے 2 سال لگ گئے. شاگرد کہاں ملیں گے ایسے، کہاں مرید ملیں گے، گزر گیا دور. کہتے ہیں کہ میں نا ہر روز فقیر بن کے جاتا، 3 گلیاں پیچھے مانگنا شروع کرتا، کوئی شک نہ کرے. 2 سال دروازے پہ جاتا، آگے پیالہ کرتا، امام ایک دینار ڈالتے اور مصطفیٰ کی حدیثیں سناتے. کہتے ہیں حالات بدل گئے. 2 سال کے بعد حکومت بدل گئی، امام کا مدرسہ بحال ہو گیا، رش ہو گیا. بادشاہ بڑا عقیدت مند تھا، جو نیا آیا اس نے بڑا کر کے ادارہ بنا کے دیا. جس دن میں گیا تو رش لگا ہوا تھا. کہتے حالات بدلے تو ہم نے بھی کپڑے بدلے، ہم نے بھی دوبارہ سے دستار باندھی. اور کہتے ہیں بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں جب داخل ہوا نا تو امام اٹھ کے کھڑے ہوئے. آپ فرمانے لگے پتر ادھر آ، تو آگے آ کے بیٹھ. لوگ دین سیکھنے آتے ہیں، تو فقیر بن کے مانگنے آیا تھا، اور میں بھی باقیوں کو پڑھایا کرتا تھا، تجھے میں دیا کرتا تھا، اور اب باقی پڑھا کریں گے، تجھے دیا جائے گا، اور تجھے سینے سے نکال کے دیا کروں گا. زمانے بدل گئے، حالات بدل گئے، وہ شخص چلا گیا، کون حکمران تھا کون نہیں تھا، لیکن استاد شاگرد کے ادب کی داستان قیامت تک باقی رہے. یہ قیامت جب طبیعتوں میں احترام ہوتا ہے، جب ادب ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادب کتنا پیارا ہے. نبی پاک علیہ السلام اس احترام کے جذبے کو کتنا پسند کرتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جذبہ احترام سے کتنے راضی ہوتے ہیں. حضور کس قدر زیادہ چاہتے ہیں کہ میری امت ادب والی بنے. نبی پاک علیہ السلام ادب والے لوگوں کے بارے میں اتنے راضی ہیں، اتنے خوش ہیں، حضور اتنا نوازتے ہیں. میں نے یہ حدیث پڑھی تو یوں لگا کہ جیسے روح وجد کرنے لگی ہے. بہقی میں امام بہقی نے لکھی ہے، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو چھوٹے پر شفقت کرے اور بڑے کا احترام کرے، اللہ اسے جنت میں میری سنگت عطا فرمائے گا. یہ میرے قرب کا ذریعہ ہے، یہ چیز میرا قرب ملے گا. شرط یہ ہے کہ ادب والے بن کے آؤ، احترام والے بن کے آؤ. کبھی بھی سوء ادب نہ کریں، کبھی کسی مقام پر بھی بے ادبی نہ کریں. آپ اپنا ذائقہ کبھی تبدیل نہ کریں. امام احمد بن حنبل لے کے دیکھا وضو کر رہے تھے، ایک شخص کہتا ہے میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی تھی. تو امام صاحب نا وضو کر رہے تھے جھیل پر بیٹھ کے. تو جھیل اس طرح ہوتی ہے، پہاڑ ہیں، اوپر کو پانی نیچے آ رہا ہے. تو کہتے ہیں امام صاحب نیچے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے، تو میں اوپر بیٹھ کے نا وضو کر رہا تھا یا پانی پی رہا تھا. تو میں نے دیکھا کتنے بڑے امام نیچے. کہتے میں نا میرے دل میں خیال ہے یار میں ساری زندگی غلط کاموں میں گزاری ہے، پر جو بھی ہے یہ رسول اللہ کے دین کے عالم. کہتے ہیں وہ حضور کے دین کی عزت کرنے کے لیے میں اوپر سے اٹھا
آ کے نا تو میں تھوڑا پیچھے جا کے نیچے بیٹھ گیا، جو میری حاجت تھی، پانی پینا تھا یا منہ دھونا تھا، میں وہ کرنے لگا۔ کہتے ہیں امام صاحب نے بھی یوں نظر میری طرف دیکھی، پتہ نہیں انہوں نے کیا دعا دی کہ رب نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ میں اللہ کے فضل سے اللہ نے میرا دل موڑ دیا اور میں رب کریم کی بارگاہ کی جانب میری توجہ ہو گئی۔ خدا نے مجھے اس ادب کی برکت سے اپنی بارگاہ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے موڑ لیا۔ بے ادبی تو بندے کو کفر تک لے جاتی ہے، بے ادبی تو کفر تک لے جاتی ہے۔ اگر بندہ بے ادب ہوتا ہوتا اللہ رسول کی بے ادبی تک پہنچ جائے تو دور نکل گیا، لیکن یہاں باقاعدہ بے ادبی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ کبھی بھی بے ادب نہ بنے، ادب والے رہیں، ادب والے بن کے جئیں، ادب والے بن کے دنیا سے جائیں۔ وہ درویش نے کہا تھا کہ بے ادباں مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ ٹوئی، پانچ ادب دے محمد بخشا، توڑ نہیں چڑھیا کوئی۔ بادب لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کو عزت دے دیتے ہیں اور اپنے اخلاق کو بلند کر لیتے ہیں۔ جب آپ کسی کا احترام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اسی کو نہیں کچھ دے رہے ہوتے، آپ اپنی عظمت کا بھی اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو عزت دیتے وقت آپ کے اخلاق کا بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ اخلاقی قدریں مضبوط ہوتی ہے احترام کرنے سے۔ مذہب اسلام اتنا سونا ہے، اتنا پیارا ہے، یہ دین اتنا ٹھنڈا اور اتنا میٹھا ہے کہ دھرتی کے سارے حسن سمیٹ کر اگر ایک لفظ بنایا جائے تو وہ دین اسلام بنتا ہے۔ یہ دین اتنی خوبصورتیاں بانٹتا ہے، اگر دین اسلام کی مختلف تشریحات کرتے کرتے یہ کہہ دیا جائے نا کہ یہ دین ادب والا دین ہے، احترام والا دین ہے، توقیر والا دین ہے، ہر شخص کو مناسب عزت، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے استاد کی عزت بیان کی، باپ کی عزت بیان کی، بوڑھے کی عزت بیان کی، امام کی عزت بیان کی، عالم کی عزت بیان کی۔ کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ان پڑھ تھا، سادہ تھا، پر مزدوری کر رہا تھا، حلال کما رہا تھا، ہاتھوں پہ چھالے تھے، قربان جائیں۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ جو حلال کما رہا ہے نا یہ بھی اللہ کا دوست ہے، اس کا بھی احترام بیان کر دیا، اس کا اکرام بھی بیان کر دیا۔ تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں وصیت لکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو احترام دیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام۔ آپ دیکھیے حضور نے اس عورت کی بھی فضیلت بیان کی جس کے گھر کے اندر اولاد پیدا ہوتی ہے، اور اس کی بھی فضیلت بیان کی کہ جس گھر کے اندر اولاد پیدا ہوتی ہے پر جلدی چلی جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے کسی بچے کا خدا نخواستہ، اس کی بھی فضیلت بیان کی۔ جس کا خامند موجود ہے اور وہ خامند کی خدمت کرتی ہے، اور اس بیوی کی بھی فضیلت بیان کی جس کا خامند انتقال کر گیا پر وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت میں مجھے وہ عورت نظر آئی۔ تو ہر شخص کے لیے حضور نے احترام بیان کیا، اکرام بیان کیا۔ ہم نے چونکہ بدگمانیاں پیدا کرنی شروع کر لیے تو معاشرے کے اندر بسنے والے لوگوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں مختلف وسوسے آ جاتے ہیں، مختلف وسوسے۔ کسی بھی شعبے کے کسی بھی آدمی کے بارے میں کوئی 2 4 5 باتیں اپنے ذہن میں اکٹھی کر کے یا کانوں میں کسی نے وہ بات ڈال دی تو ہم ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ گاڑیاں چلانے والے تو بندے ٹھیک ہی نہیں ہوتے، یہ جناب پولیس کے محکمے کے لوگ تو درست ہوتے ہی نہیں، فلانے محکمے کے لوگ تو ہوتے ہی خراب ہیں، ذہن بن جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ادب انسان کے دل سے رخصت ہوتا ہے۔ ہمیں دین نے ادب سکھایا، احترام سکھایا۔ میرے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ ذات بابرکات ہے، ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ چھوٹے بڑوں کا ادب سکھاتے تھے، پر یہ واحد دربار مصطفیٰ ہے کہ جس کے آداب خود رب کریم نے بیان فرمائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ آپ کبھی آیت کے انداز پر غور کرے، کہا اے ایمان والو تمہاری آوازیں
میرے نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. بندے کی آواز کا کوئی والیوم ہوتا ہے کہ اب 3 پہ آواز ہے. ٹیپ ریکارڈر کا تو والیوم ہوتا ہے نا کہ 1 پہ ہے، 2 پہ ہے، 6 پہ ہے. تو آواز کا والیوم ہوتا ہے کہ یہ کتنے پہ ہے. آواز تولی جا سکتی ہے کہ میری آواز کا وزن اس وقت 1.5 پاؤ ہے، آدھا کلو ہے، 5 چٹانک ہے، کوئی ہوتا ہے وزن؟ لیکن ہمیں بتایا گیا کہ بالکل وزن نہیں ہوتا، تولی نہیں جا سکتی، ماپی نہیں جا سکتی، پرکھی نہیں جا سکتی. لیکن جب تم نے دروازہ رسول پہ آنا ہے تو پھر آواز کو بھی تول کے آنا ہے، پھر لفظوں کو پرکھ کے آنا ہے، پھر جملے مرتب کر کے آنا، پھر ترتیب لگا کے آنا ہے، پھر تم نے وہاں سوچ سمجھ کے بات کرنا. ایک روایت میری نظر سے گزری اور کیا ہی انداز ہے، امام زرقانی نے لکھی. ایک صحابی ہیں حضرت ابو کرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو کرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، میری اماں اور میری خالہ مجھے ساتھ لے گئیں. میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہنے لگے آؤ نبی پاک کا کلمہ پڑھنے جانا ہے. پڑھیے درود شریف صلی اللہ ہو، سارے پڑھیے، پھر پڑھیے ایک دفعہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ. حضور کا ذکر ہو تو فوراً درود پڑھنا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا میری خالہ اور میری اماں دونوں مجھے ساتھ لے گئیں کلمہ پڑھنے. کہتے ہیں جب ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے، کلمہ پڑھا، واپس آئے تو میری اماں اور میری خالہ آپس میں بات کرنے لگیں. میری خالہ کہنے لگی تو نے دیکھا ہے ان کا بولنا کتنا مزیدار تھا. میری خالہ کہنے لگی تو نے تو وہ دیکھا لیکن وہ جو غلام آیا تھا اس کے ساتھ ان کا رویہ کتنا پیارا تھا. تو نے دیکھا جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو پہلا خیال انہوں نے ہمارا کیا. بار بار وہ ان کا ذکر کر